لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے قبل کہ اپنے عرائض کو پیش کروں، گزارش ہے، ایک بچی 6 مہینے کی سخت علیل ہے اور ایک نوجوان 21 سال کا سخت علیل مریض ہیں. گزارش ہے کہ 5 مرتبہ ام یجیب کی تلاوت فرمائیں تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں حضرت سید الشہداء سے متوسل ہوتے ہوئے ہم جب ان کی شفا کے لیے دعا کریں تو مالک ان کو صحت کامل اور عاجل عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام بی بی سکینہ اور رقیہ کے صدقے میں اس بچی کو صحت کامل اور عاجل عنایت فرما. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. سورہ آل عمران کی 31 اور 32 نمبر کی یہ آیات کہ جن میں پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو صرف دعوی محبت کافی نہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. جو میں نے حکم دیا ہے اس حکم سے سرتابی نہ کرو، اسے قبول کرو. نتیجے میں یحببکم اللہ، پروردگار بھی تم سے محبت کرے گا. اور جب تم اطاعت کرو گے تو اطاعت کی بنیاد کے اوپر یہ دلیل ہوگی تمہاری محبت کہ تم حقیقت میں اپنے پروردگار کو جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، وجود میں معرفت ہے،
اور اس معرفت کی بنیاد کے اوپر تم اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہو۔ نتیجے میں ادھر سے بھی محبت کا جواب محبت سے آئے گا، محبت کا جواب ادھر سے بھی محبت سے آئے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس اطاعت سے منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پروردگار کافروں سے محبت کرنے والا نہیں ہے، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطاعت پیغمبر کیسے کی جائے اور اطاعت پیغمبر کن حالات میں، کن شرائط میں مکمل طور پر ممکن ہے، زمانے کی رت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کی ہوا کیا ہے۔ نہ انسان زمانے کی ہوا سے ڈرے، نہ زمانے کی آندھیوں سے ڈرے، بلکہ محبت الہی کی بنیاد کے اوپر اطاعت رسول کی راہ پر گامزن رہے۔ اگر اسے دیکھنا ہے تو ہمیں کربلا والوں کی طرف آنا پڑے گا کہ جنہوں نے تمام تر پابندیوں، سختیوں اور محاصرے کے باوجود اطاعت رسول کا وہ نمونہ پیش کیا جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اسی لیے اطاعت رسول کیسے کی جائے، اطاعت رسول کیسے کی جائے، کیسے ہم پیغمبر کی ہر بات پر دل سے والہانہ طور پر آمادہ ہوں اسے قبول کرنے کے لیے، اور جو کچھ پیغمبر کہہ رہے ہیں ہمارا دل اسے تسلیم کرے۔ یہ جو رخ ہے، اس رخ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا سرمایہ ہو کہ جسے محبت حسین کہتے ہیں۔ محبت حسین عملی طور پر بتاتی ہے کہ کیسے تمہیں اطاعت پیغمبر کرنا ہے، محبت حسین کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ مالک کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے دل میں اس محبت کو قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس میں تپش محبت حسین نہ ہو، جس دل میں حرارت نہ ہو محبت حسین کی، پھر وہ دل نہیں ہے، وہ گوشت کا لوتڑا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دل نہیں ہے۔ اور عزیزو اس کو آپ محسوس کیجئے گا، چونکہ وہ دل نہیں ہے اسی لیے انسان کو آپ دیکھیں کہ سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال، دولت، سرمایہ، طاقت، پاور، جو کچھ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق دنیا، سب کچھ موجود ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ اب بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے، رسم ہو گئی ہے کہ بھائی وہ 10 کروڑ کا آدمی ہے، وہ 20 کروڑ کا آدمی ہے، قیمتیں لگاتے ہیں آدمی، یہ 25 کروڑ کا ہے، یہ اتنے کروڑ کا ہے۔ یہ 25 کروڑ 30 کروڑ کا آدمی اگر اس کے دل میں محبت حسین نہ ہو تو اس سے بہتر چوہے بلی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ شکران نعمت کے لیے محبت حسین ضروری ہے۔ اب ہم سب کے لیے یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس لائق سمجھا، عنایت کی ہمارے اوپر، چونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ پروردگار جب کسی بندے کے ساتھ، یا من اراد اللہ بہ الخیر، جب کسی پروردگار کسی انسان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے
قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، تو نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن یوں ہی نہیں کرتا. آپ اس پر غور کیجئے گا. نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی یوں ہی نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ مثال کے طور پر نیکی کرنا چاہیں تو آپ کیسے انسان کے ساتھ نیکی کریں گے؟ جو اس نیکی کی قدر کرے. یہ معمولی سی میں چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات واضح کر رہا ہوں. آپ کے بچے نے کہا کہ بھائی مجھے ایک اچھا سیل فون چاہیے، اور بہت اس نے مثلا 16-17 سال کا تھا تو اس نے بہت ضد کی کہ مجھے لیٹسٹ موبائل چاہیے. اچھا آپ نے لا کے اسے دے دیا. دوسرے دن اس نے خراب کر کے آپ کو لا کے دے دیا کہ وہ خراب ہو گیا، دوسرا چاہیے. آپ کہیں گے یہ 60-70 ہزار کا تو میں نے لا کے دیا، تم نے خراب کر کے دے دیا، اب دوبارہ لا کے آپ دیں گے؟ نہیں. وہ بہت ہی بگڑے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نسل کی تربیت کیسی کر رہے ہیں. وہ جو بچہ کہہ دے وہ سننے کے لیے اس پہ تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر واقعاً صاحب خرد و صاحب عقل انسان ہے تو ایسا نہیں کرے گا. توجہ کیجیے گا. یا آپ نے مثال کے طور پر بائک لا کے دی، اس نے دوسرے دن لا کے خراب کر دی یا کہیں ایکسیڈنٹ کر دیا، آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ اس لائق نہیں ہے. تو ظاہری دنیا میں اگر کوئی نعمت ملنے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرے تو انسان اسے دوسری نعمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پروردگار نے انسان کو پوری زندگی کی اتنی بڑی نعمت دی ہے. آنکھیں مانگی نہیں تھی اس نے دی، کان مانگے نہیں تھے اس نے دیے، ہاتھ پیر ہم نے مطالبہ نہیں کیا اس نے دیے. لیکن یہاں پر قابل غور مرحلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد خیر پروردگار کیا ہے؟ خیر پروردگار یہ ہے آنکھوں سے وہ دیکھو جو خدا چاہتا ہے، کانوں سے وہ سنو جو خدا چاہتا ہے، اپنی زبان سے وہ بولو جو خدا چاہتا ہے. اور یہ مرحلہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک محبت حسین کا پہرا نہ ہو. آنکھ وہ دکھائے گی جو خدا چاہتا ہے، شرط یہ ہے محبت حسین کا پہرا ہو. کان وہ سنیں گے جو خدا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ کانوں پہ پہرا ہو محبت حسین کا. اب جب یہ منزل ہے تو من اراد اللہ بہل خیر، پروردگار جس کے ساتھ بھی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اب نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن پہلے محبت حسین کا پہرا بٹھا دیتا ہے. اب کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو محبت حسین کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. جیسے ہی قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اتنی زیادہ یزیدیت سے انسیت ہے کہ کسی بھی مرحلے میں محبت حسین جیسا پاکیزہ جذبہ ان کے نجس دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لہذا ذلتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، تحقیر ان کا مقدر بن جاتی ہے. لوگ انہیں ذلیل کرتے ہیں اور ذلتوں میں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں. عزتوں کے پاس آنا نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ حسینیت جہاں پر ہے وہاں پر عزت ہے، اور جہاں حسین ہے وہاں ذلتوں کا پتہ نہیں. ہیہات منت باللہ، یہ اعلان ہے کہ جہاں جہاں عزت ہے وہاں حسینیت ہے، جہاں ذلتیں ہیں وہاں حسینیت نہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اور یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یعنی عشق حسین کی شمع دلا کے بیٹھے ہیں. محبت حسین کی یہ فرش عزا یہ کیا ہے؟ یہ فرش عزا در حقیقت یہ شمع محبت ہے جو جل رہی ہے، اور یہ پروانے ہیں جو اس شمع کے ارد گرد بیٹھے ہیں. تو محبت حسین کی اچھا یہ بڑا کمال ہے. آپ دیکھیے یہ عجیب حرارت ہے اس محبت میں. آپ کتنے لوگوں کو اپنے یہاں دعوت دیتے ہیں کسی پروگرام میں، شادی میں، کسی اور کوئی انوگریشن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، 10 بار آپ ان کو میسیج بھی کریں، کال بھی کریں، اس کے بعد بھی آخر میں بھائی نہیں آ سکے. یہ صرف محبت حسین کا کمال ہے. انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں، دعوت نامہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، بس صرف محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، عاشقان حسینی جمع ہو جاتے ہیں. یہ محبت حسین، عاشقان حسینی عشق حسین میں جمع ہو جاتے ہیں.
اور اب یہاں پر یہ معرفت کی منزل ہے کہ جب محبت حسین کا عظیم سرمایہ آپ کو مل گیا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب محبت حسین کے بعد یہ سوچنا ناانصافی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. بہت توجہ کیجیے گا, جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ ناانصافی ہے. بالکل ویسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک چاہنے والا صحابی مولا کی خدمت میں ہے اور مولا سے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ میرا کیا ہوگا, آپ کی محبت دل میں ہے تو کیا ہوگا کا مطلب کیا, کہ مولا جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. توجہ کیجیے گا, جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ بالکل ویسا ہی ہے جس کے پاس 500 کا نوٹ ہو اور وہ سوچ رہا ہو 100 روپے ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس. بھئی 500 ہے تو 100 تو ہے ہی ہے, تو اس میں ٹینشن, تو اس کا مطلب اس کے ذہن پہ شک کرنا چاہیے کہ صحیح ہے, ٹھکانے پر سب کچھ ہے کہ نہیں ہے. 500 ہے تو 100 تو تمہارے پاس ہے ہی ہے. تو بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان تو کہا کہ یہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ جنت ملے گی کہ نہیں. مولا نے اس کے سامنے یہ روایت آپ دیکھیں, ہماری معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے, امام نے اس سے خطاب ہو کے کہا, جو امام نے اس سے خطاب ہو کے کہا, مخاطب ہو کے جو خطاب کیا اور جو بات کہی وہ ہر ایک عزادار تک پہنچنا چاہیے کہ جس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا کل کیا ہوگا. جس کے پاس محبت حسین نہ ہو وہ سوچے کہ اس کے کل کا کیا ہوگا. تو امام نے جب اس نے کہا کہ مولا مجھے جنت ملے گی کہ نہیں, تو کہا جنت کی بات کرتے ہو, اور اسے دیکھ کے کہا انتم الیوم فی الجنہ. تمہارا ذہن کیسا ہو گیا ہے کہ امام کے پاس بیٹھے ہو, امام نے کہا تم اسی وقت جنت میں ہو. تو تم آج جنت میں ہو, تمہیں کون سی جنت چاہیے؟ ولایت کے سائے میں ہو یہی بہشت ہے, ولایت کے سائے میں ہو یہی بہشت ہے. تو امام نے اس کی معرفت کے لیول کو بیان کیا, اور یہیں سے ہم سب کا لیول بھی معرفت کا پتہ چلتا ہے. اس سے بڑی جنت کیا ہے, اور یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ کیا ہے. امام کی معیت, امام کی ہمراہی, امام کے ساتھ ہونا. جب تم امام کے ساتھ ہو تو اس ساتھ کے بعد کسی کا ساتھ ضروری نہیں ہے. کسی کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کی بات تو الگ ہے, ساتھ بھی ضروری نہیں ہے. دنیا تمہارے خلاف ہو لیکن تمہارا امام تمہارے ساتھ ہو, بس تمہارا امام تمہارے ساتھ ہو. اور اگر تمہارا امام تمہارے ساتھ ہے اب کسی چیز کی کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو عالی ترین معرفت کا ایک پہلو ہے یہ پتہ نہ چلتا. اگر یہ شہدائے کربلا نہ ہوتے, بہت توجہ کیجیے گا کہ امام سید سجاد علیہ السلام سے یہ معتبر روایت ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں, یہ امام سے روایت ہے, امام زین العابدین علیہ السلام سے. صلوات پڑھیں محمد. کہ امام نے فرمایا کہ شب عاشور
میرے بابا نے اصحاب باوفا کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے فرمایا قد غشی علیکم اللیل، رات تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آ رہی ہے، قد غشی علیکم اللیل فاتخذوہ جملا، اس رات کو سپر بنا لو، اس رات کو تم سپر بنا لو، انتم فی حل، تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو میں نے چھوڑ دیا، لیس علیکم منی ذمام، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، میں نے اپنی بیعت کو تمہارے سروں سے اٹھا لیا، چلے جاؤ۔ اصحاب وفا سے سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے سب چلے جاؤ رات کی تاریکی میں، اور بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ سید الشہداء نے جلتے ہوئے چراغ کی لو کو بجھا دیا کہ اگر تمہیں جانے میں شرم آ رہی ہے کہ لوگ دوسرے دیکھ لیں گے کہ فلاں اٹھ کے چلا گیا، فلاں چلا گیا، تو اندھیرے میں چلے جاؤ، اندھیرے میں نکل جاؤ۔ اور بعض جگہوں پر ملتا ہے، عجیب روایت ہے کہ اگر اس پر بھی تمہیں شرم آتی ہے تو میرے ایک ایک اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ تھامو چلے جاؤ۔ مطلب کیا ہے، اگر تمہیں شرم آتی ہے ابو الفضل عباس کا ہاتھ تھامو اور چلے جاؤ، ان کو لے کر چلے جاؤ، علی اکبر کا ہاتھ تھامو لے کر چلے جاؤ، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ ایمان کی اس یہ محبت حسین ہے، توجہ کیجیے گا۔ ہم جو کرتے ہمیں نہیں پتا یہ محبت ہے کہ نہیں ہے، لیکن شہدائے کربلا نے جو کی ہے وہ ضرور محبت ہے۔ اس کے بعد بھی بیٹھے رہے، اتنا کہنے کے بعد بھی بیٹھے رہے۔ اب اس کے بعد سید الشہداء اور کیا کر سکتے تھے؟ سید الشہداء نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میرے جد کو جواب کیا دو گے، نانا کو جواب کیا دو گے کہ حسین کو تنہا چھوڑ دیا، اور تمہاری عاقبت کا کیا ہوگا، تو میں حسین ضمانت لیتا ہوں، اور صرف ضمانت نہیں لیتا ہوں بلکہ اشارہ کیا، حبیب تمہارا مقام بہشت میں یہ ہوگا، بریر تمہارا مقام یہ ہوگا، زہیرقین تمہارا مقام یہ ہوگا، ابو سمامہ تمہارا مقام یہ ہوگا، مسلم بن اوسجہ تمہارا، ہر ایک صحابی کو مولا نے بہشت میں اس کا مقام بھی دکھایا۔ عزیزو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر حسین جیسی ذات جو سرداران جوانان جنت کا جن کے سر پر تاج ہے، وہ اگر کسی کی بہشت کی ضمانت لے لے تو کوئی ہے جو کہے کہ نہیں بہشت اس کی نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے بہت نیک اعمال کیے ہوں، لیکن آخر وقت میں کہا جائے کہ بہشت تمہاری نہیں، اس لیے کہ فلاں عمل تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، فلاں قابل قبول نہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا، ہزار مشکلیں ہمارے عمل کے اندر نکل آئیں۔ لیکن اگر سید الشہداء نے ضمانت لے لی تو اب کوئی پوچھے گا نہیں تم نے کیا 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 نہیں کیا۔ اب کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے کہ تم نے کیا کیا، اس کے پاس ایک پروانہ ہوگا، مجھے بہشت کی ضمانت سید الشہداء نے دی ہے، اور جس کے پاس ضمانت سید الشہداء ہو اس سے کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے زندگی کے بارے میں۔ بہت توجہ کیجیے گا، اتنی آسانی کے بعد یہ دیکھیں محبت حسین، اتنی آسانیوں کے باوجود اب جب ایک خاموشی تھی، اس خاموشی میں سب سے پہلی ذات کہ جس کی آواز گونجی فضائے کربلا میں وہ حضرت ابو الفضل عباس، اس کے بعد دوسرے اصحاب سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں آئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بغیر جنت بھی ہمارے لیے جہنم ہے، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے۔ اور یہ معرفت کا جذبہ ہے، یعنی اس بات کا اظہار ہے کہ مولا جب آپ کی محبت دل میں آ گئی تو اب اس سے کم پر ہم تیار نہیں ہیں کہ جہاں خون آپ کا گرے وہیں ہمارا گرے، جہاں آپ کی لاش تڑپے وہیں ہماری لاش بھی تڑپے۔
جو درد آپ محسوس کریں وہی ہم بھی محسوس کریں، اور اسی میں لذت ہے. بہت توجہ کیجیے گا، اور اسی کے اندر لذت ہے، اور یہی حقیقی آزادی اور حقیقی حریت ہے. محسوس کیجیے گا کس منزل پر میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ یہ محبت حسین یہ کتنی بڑی طاقت ہے، اور پھر دفاع حق انسان کیسے کرتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک نورانی کلام ہے، اس کے کچھ جملے جیسے ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ میں نقل کیا، اور اس پہ علماء نے بہت ساری تفسیر کی ہے، انہوں نے بھی اس کی تشریح کی ہے. بہت توجہ کیجیے گا. آج انسان اپنی زندگی میں اگر غلامانہ زندگی گزار رہا ہے تو حسینیت کی ڈگر سے بالکل الگ ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے. انسان کو پروردگار نے پیدا نہیں کیا کہ وہ کسی کی غلامی کرے، اور غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی پیشانی پر لکھا ہو کہ تم غلام ہو. کبھی انسان فکری طور پر غلام ہوتا ہے، جہاں پر کوئی پٹکا غلامی کا نہیں پڑا ہوتا، بلکہ جہاں فکری طور پر ہم کہیں کسی فیشن کے غلام ہیں، کہیں کسی نظریے کے غلام ہیں، تو یہ ساری غلامی کی زنجیریں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی ہیں. کبھی کبھی پوری قوم غلام ہوتی ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے. آزاد کون ہے؟ جس کی اپنی فکر ہو، جس کی اپنی سوچ ہو، جس کا اپنا سسٹم ہو. اور اپنا سسٹم، اپنی سوچ، اس کا مظاہرہ بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے ممکن نہیں ہے. اب یہ خود ہم فیصلہ کریں کہ کہاں پر ایجوکیشن سسٹم ہمارا ہے، کہاں پر میڈیکل کا سسٹم ہمارا ہے، کہاں پر کلچر ہمارا ہے، اور کتنا ہم دوسروں پر ڈیپینڈ ہیں. بہت غور کیجیے گا، یہ بہت اہم مرحلہ ہے. اب مولا کائنات نے ایک جگہ پر ایک اپنے کلام کے اندر پیغام دیا، اور اس میں آزادی کو بیان کیا ہے. اور اس آزادی کو آپ شہدائے کربلا کی قربانیوں سے سمجھیں، اور اس واقعے سے کہ چراغ کو گل کر دیا کوئی نہیں گیا. کیسے؟ مولا فرماتے ہیں الا حر یدعو هذه اللماذا لأہلہا. کیا ایک آزاد انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے منہ میں بچے ہوئے کھانے کے ایک حصے کو، جو اس کے منہ میں دانتوں میں پھنسا ہوا ہے، جسے ہم خلال سے نکالتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، ہوٹلوں میں رکھا ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ کاؤنٹر پہ بل پے کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آج کل تو آپ کے سامنے ہی آ جاتا ہے، جب آپ نے کھانا فنش کیا، ختم کیا، تو وہاں پر تو وہ خلال ہوتا ہے. اس سے کیا ہے کہ وہ بوٹی کے جو گوشت کے ٹکڑے پھنسے ہوئے ہیں آپ اسے نکالتے ہیں. لمازہ کا مطلب کہ شہید مطہری نے بھی اسے بیان کیا، وہ کھانا جو انسان کے دانتوں میں پھنس جائے، وہ کھانا جو انسان کے دانتوں میں پھنس جائے اسے لمازہ کہتے ہیں. ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی جب تعریف کی ما تبقى فی الفم، جو منہ میں غذا بچ جاتی ہے اسے کہتے ہیں لمازہ. اب مولا کہتے ہیں آزاد انسان کون ہے؟ کہتے ہیں آزاد انسان وہ ہے جو کسی کے منہ میں پھنسے ہوئے گوشت کے ریشے یا ٹکڑے کی طرف حسرت سے نہیں دیکھتا کہ مجھے مل جائے. آپ دیکھیں، ایک آپ کبھی بھی چاہے کتنی بھی بھوک آپ کو لگ رہی ہو، کبھی بھی کسی ایسے انسان کو جو کھانا کھا رہا ہے اس کے منہ میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے نہیں کہ یہ بوٹی کا ٹکڑا جو پھنسا ہوا ہے مجھے مل جائے. یہ نہایت نیچ پن ہوگا، یہ نہایت ذلت ہے. تو ایک آزاد انسان کسی کے دہن میں پھنسے ہوئے کھانے کے اجزاء کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو مولا نے کہا آگاہ ہو جاؤ کہ آزاد انسان کون ہے. الا حر یدعو هذه اللماذا لاہلہا، کہ ایک آزاد انسان یہ جو پھنسا ہوا دہن میں، منہ میں جو حصہ ہے کھانے کا، وہ اس کے اہل کے لیے چھوڑ دیتا. ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرے لوگ ہوں، لیکن ہمارا چاہنے والا کسی کے منہ میں پھنسی ہوئی غذا کی طرف نہیں دیکھتا. اب کمال یہ ہے مولا کائنات کا کہ مولا نے اس پوری دنیا کو لمازے سے تعبیر کیا ہے. یعنی یہ پوری دنیا جو کائنات میں ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ ثروت، یہ پیسہ، کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو تمہیں اتنا تو آزاد ہونا چاہیے
کہ کسی کے منہ کی طرف مت دیکھو، یہ پوری دنیا کسی کے منہ میں پھنسے ہوئے نوالے کی طرح ہے۔ تو کوئی اس دنیا کے لیے حق کو ناحق کرے لیکن ہمارا شیعہ نہیں کرے گا۔ ایک منزل یہ، اب بہت توجہ کیجیے گا، اللہ حر یدہ ہذہ لمادہ لأہلہا لأن لیس لأنفسکم ثمن الا الجنہ، اس لیے کہ تمہارے نفسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے۔ یعنی اگر اپنے نفس کو بیچو تو بہشت کے لیے، جنت کے لیے۔ اب تم خود فیصلہ کرو، کہیں کسی کرسی کے لیے کوئی اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے، کہیں کسی گھر کے لیے اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے، کسی جائیداد کے لیے اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے، کسی شہرت تک پہنچنے کے لیے اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے۔ دنیا میں یہ ایک خرید و فروخت کا بازار ہے، کہاں کہاں بولیاں لگ رہی ہیں اور کہاں کہاں لوگ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ کوئی اپنی زبان بیچ رہا ہے، کوئی ضمیر بیچ رہا ہے، کوئی فکر کو بیچ رہا ہے۔ لیکن اس منزل پر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہ اپنی زبان کا سودا کرتے ہیں، نہ اپنی فکر کا سودا کرتے ہیں، نہ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل میں سرمایہ محبت حسین ہے، جو علی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ جنت سے کم پر اپنے آپ کو بیچنے پر تیار نہیں ہوتے۔ بہت توجہ کیجیے گا، مولا نے کہا اگر کہیں پر بیچو اپنے آپ کو تو جنت کے لیے بیچو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مولا نے کہا۔ اور وہ انسان، اگر ایک انسان اس دنیا میں مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے جنت کے حصول کے لیے، تو آپ علماء سے پوچھیں، کچھ غلط نہیں ہے۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں جنت میں جاؤں، کچھ غلط نہیں ہے۔ میں حج کر رہا ہوں تاکہ جنت میں جاؤں، اچھی بات ہے۔ کیوں جہنم میں جائے انسان جہاں پروردگار کا غضب نازل ہو رہا ہے؟ زندگی پوری گزر گئی یہ کہتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار اس راستے پر نہیں کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جنت کے حصول کے لیے اگر عبادتیں کر رہا ہے تو غلط نہیں ہے۔ اور مولا نے کہا یہ آزاد انسان ہے، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اگر عبادت کرے تو یہ آزاد ہے، وہ آزاد نہیں جو دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے۔ اب کمال ہے ہمارا کروڑوں سلام شہدائے کربلا پر، جن کی حریت کی منزل یہ ہے کہ اپنے آپ کو جنت کے لیے بھی بیچنے پر تیار نہیں ہیں۔ محسوس کیجئے گا کہ جنت کے لیے بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ہماری سطح فکری اتنی بلند ہے کہ دنیا جس کو طلب کرنے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے راہ راست پر آتی ہے، سچ اس لیے تاکہ جنت مل جائے، جھوٹ اس لیے نہیں تاکہ جنت نہ چھل جائے۔ جھوٹ اس لیے نہیں بولتے، ہم سچ کی راہ پر چلتے ہیں، اس لیے چلتے ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، کیوں؟ تاکہ جنت تک پہنچ جائیں۔ اچھائیاں کریں گے تاکہ جنت تک پہنچ جائیں۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ انسان دنیا میں کرتا ہے جنت کے لیے، اور جنت کے لیے اگر کوئی نیکی کرے تو دین کی نظر میں مذموم نہیں، بلکہ مولا کہتے ہیں کہ آزاد انسان ہے۔ لیکن کمال ہے شہدائے کربلا کا کہ جو کہتے ہیں ہم اگر نیکی بھی کریں گے تو جنت کے لیے نہیں، محبت حسین سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ جس کے دل میں محبت حسین آ جاتی ہے جنت کی اس کے سامنے کوئی اوقات نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت حسین ہے۔ اب محبت حسین کا تقاضا یہ ہے ہم اچھائیوں کی طرف چلیں، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن ہم کوئی عمل نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں محبت حسین کے لیے، روزہ رکھتے ہیں محبت حسین کے لیے، حج کرتے ہیں محبت حسین کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیتے ہیں، کچھ اور نہیں چاہتے، محبت حسین کے لیے۔
اب عزیزو جوانوں کو ٹھیک ہے کہ روایات موجود ہیں، لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے ان کو صحیح راہ پر لانے کا، اور یہ محبت حسین کے سرمایے سے آشنا کرنے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوان سے آپ کہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جلو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو ایسا ہوگا، کوڑے لگیں گے، فشار قبر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کتنا اچھا ہے ہم اپنے ایک جوان سے کہیں تمہارے دل میں محبت حسین ہے۔ تو کیسی محبت ہے جو عمل کے اوپر تمہیں وادار نہیں کرتی؟ تو کتنا اچھا ہے، مت ڈراؤ ہمیں جہنم سے اور مت لالچ دو ہمیں جنت کا، ہمیں یہ بتاؤ کہ جسے ہم نے اپنا دل دیا ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ جب ہم نے اس دل کو حسین کے حوالے کر دیا تو اب بس اتنا بتاؤ حسین نے کیا کیا۔ حسین نے برستے ہوئے تیروں کے درمیان مصلے کو بچھا دیا۔ اب حسین سے محبت کرتے ہیں ہم بھی نماز پڑھیں گے، حسین نے نیکیاں کی ہیں ہم بھی نیکی کریں گے، حسین نے روزوں کی حفاظت کی ہے ہم بھی روزوں کی حفاظت کریں گے، حسین نے حج کیا ہے ہم بھی حج کریں گے۔ وہ ہمیں یہ بتاؤ حسین کہاں کہاں چلے، جہاں جہاں حسین گئے ہم بھی وہیں جائیں گے۔ ہم اپنے باپ کا ہاتھ چومیں گے محبت حسین کے ساتھ، ماں کے ساتھ نیکی کریں گے محبت حسین کے ساتھ، کسی کی مدد کریں گے محبت حسین کے جذبے کے ساتھ، کسی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں گے محبت حسین کے ساتھ، کسی کو ایجوکیشن میں مدد کریں گے محبت حسین کی بنیاد کے اوپر، کسی کی شادی کرا دیں گے محبت حسین کی بنیاد کے اوپر، کسی کے جہیز کا انتظام کریں گے محبت حسین کی بنیاد کے اوپر، کسی کی فیس کا انتظام کریں گے محبت حسین کی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اگر ہم اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں پروردگار کاش ہم ہوتے تو اسی منزل پر ہوتے جہاں اصحاب حسینی ہیں۔ تو عزیزو سطح فکری کو اتنا بلند کرو کہ جنت اور جہنم نہ آئے، محبت حسین دل میں آ گئی تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، نیکیاں بھی ہے، اور ظلم کے خلاف آواز بھی ہے۔ اب ہمیں صرف اتنا بتاؤ حسین کہاں کہاں گئے، جہاں جہاں گئے وہاں جائیں گے، اور ہمیں یہ بتاؤ حسین کس کس سے ٹکرائے، تو جس سے حسین ٹکرائے ہم اس سے ٹکرائیں گے۔ حسین اپنے زمانے کی سب سے زیادہ جابر و ظالم حکومت سے ٹکرا گئے، تو عزیزو جہاں پر بھی ظلم و ستم ہوگا ہم اس کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن جائیں گے۔ یہ آزادی ہے، یہ حریت ہے، اور آپ دیکھ لیجئے اس دور میں جو مولا نے کہا الا حر یدعو هذه اللماذ لاهلها، کیا ایک آزاد انسان کے بچے ہوئے لقمے کو یا گوشت کے ایک ریشے کو اسی کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ بھائی یہ تو ہے تو خود ہی کھا؟ کوئی انسان آزاد نہیں آئے گا، کوئی آزاد انسان نہیں آئے گا جو باشرف ہو، وہ بہت ہی گرے ہوئے ہوں گے جو کسی کے دہن میں پھنسے ہوئے لقمے کی طرف دیکھ رہے ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، اس دور میں کیا تھا، صحابی بھی تھے، مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے، تابعین بھی تھے، یہ سب کے سب تھے، لیکن یزیدیت کے کھلے ہوئے منہ میں پھنسے ہوئے دنیا کے گوشت کے ٹکڑے کی طرف دیکھ رہے تھے، لہذا سب کے سب ذلیل ہوئے۔ ٹائٹل بڑے بڑے تھے لیکن سب کے سب ذلتوں کے کھنڈر میں دفن ہو گئے، عزتوں کے راستے پر چلے صرف 72، یہ سب کے سب یزیدیت کے کھلے ہوئے دہن میں دبے ہوئے دنیا کے گوشت کے ٹکڑے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور حسین نے انکار کر دیا۔ حسین علی کا بیٹا ہے، اور علی نے کہا کہ ایک آزاد انسان نہیں دیکھتا، اور یہ ریت کل کی نہیں ہے، آج تک چلی، پوری توجہ کیجئے گا۔ کل یزیدیت کے منہ میں بچے ہوئے لقمے پر، اور لقمہ تو بہت دور ہے، یزیدیت کے گال پر تماچا مارا تھا سید الشہداء نے، اور وہاں سے ریت بنی کہ حسین نے آواز دی مثلی لا یبایو مثلا،
مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اب جہاں جہاں پر بھی حسینیت ہوگی، کوئی بھی مقابلے پر یزید کیوں نہ ہو، حسینیت جھکے گی نہیں. اس لیے کہ حسین کا تعلق غدیر سے ہے. غدیر کا مولا بلندیوں کی طرف بلاتا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. اور حسین کے لیے بھی عجیب ہے، دو ہی تاریخ میں مقامات ملتے ہیں جہاں پر ہاذا کا لفظ بلندی کے استعارے کے ساتھ پیغمبر نے استعمال کیا یا باپ کو بلند کیا. من کنت مولا فہذا علی مولا، یا حسین کو بلند کیا ہاذا حسین فاربو. یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حسین کے باپ کے راستے پر چلو بلندیوں تک لے کے جائے گا، چاہے حسین کے راستے پر چلو بلندیوں تک لے کے جائے گا. بہت توجہ کیجئے گا، کل حسین نے یزیدیت کے کھلے ہوئے منہ پر کہ جس سے بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے تابعین یہ سب کے سب کھا رہے تھے اور اسی کا کھا رہے تھے، لیکن حسین نے تماچا مار کے بتایا حسین فاطمہ کی آغوش کا پروردہ ہے. 1400 سال بعد آج یہ ساری مسلم ریاستیں دنیا کے طاقتور ترین ملک کا منہ جو کھلا ہوا ہے اسی سے کھا رہی ہیں. ٹیکنالوجی تم دے دو، علم تم دے دو، اسلحہ تم دے دو، یہ منہ میں پھنسے ہوئے گوشت کے لوتھڑے ہیں کہ جن کے پیچھے وہی جائیں گے جن کا تعلق مکتب علوی سے نہیں ہے، اور جو علی اور حسین کا وارث ہوگا. ہم نے دیکھا 1400 سال پہلے حسین نے یزیدیت کا تماچا مارا تھا، آج حسین کے وارث سید علی نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو تماچا مارا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کا ہاتھ اتنا زبردست ہوتا ہے، دست ید اللہ. ابو جہل سے پوچھو کیا ہوا تھا، زندگی بھر منہ ٹیڑھا رہا. تو آج بھی یہ ٹیکنالوجی کے عمر ابن عبدالود کا منہ جیسے ٹیڑھا ہوا ہے، خود اسے پتا ہے کہ کیا ہوا. کبھی کبھی تماچا جب پڑتا ہے تو دانت گر جاتے ہیں. یہ وارث حسین نے ایسا تماچا مارا کہ اب دانت کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، وہ ڈینٹسٹ جانتے ہیں، آگے کا دانت پیچھے کا دانت. میں ایک الگ دانت کی قسم بتا رہا ہوں. یہ جو تماچا پڑا یہ دنیا کی سب سے بڑی یزیدی طاقت کے منہ پر یہ حسین کے وارث کا تماچا پڑا. تو ہم نے نکلتے ہوئے دونوں جبڑوں کو دیکھا، سامنے کے دانتوں کو دیکھا. کیسے؟ جب تماچا پڑا تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ کی دھن چھٹی تو کہیں دیکھا آئرن ڈوم پڑا تھا، کہیں دیکھا تاج پڑا تھا، کہیں دیکھا F-35 پڑے تھے بکھرے ہوئے. یہ حسینیت کا تماچا ہے، جب یہ پڑتا ہے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے.
آپ پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو عزیزو، یہ آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، یہ حق و باطل کو ہمارے لیے واضح کر رہے ہیں، بالکل واضح، جس طریقے سے سید الشہداء نے کربلا میں واضح کیا تھا۔ اور آج آپ جائیں اور دیکھیں، اس طاقت کی جنگ میں ایک نظریہ کار فرما ہے، اور خود ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، کیوں، جب یہ سوال ہوا کہ کیوں اس قوم کے پیچھے پڑے ہو، تو کہا اس لیے کہ ایک دن وہ نہ آئے جب یہ قوم ہمارے پیچھے پڑ جائے۔ اور اس کے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور حجت آخر پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نظریے میں مہدویت ہے۔ تو یہ جو حقیقی مرحلہ ہے، یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا میں ظلم و ستم کو مٹائے گا۔ انہیں پتا ہے کہ ہم سے زیادہ ظالم اور جابر کون ہوگا، ہم سے زیادہ ظلم و ستم کس نے انسانیت پر کیا۔ تو اب اس لیے یہ مقابلہ ہے۔ اب ایسی منزل پر عزیزوں، شیعت کی ایک متحدہ ایک آواز ہونا چاہیے، اور یہیں پر باخبر ان افراد سے جو انتشار پیدا کرتے ہیں، جو اختلاف پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ تشیع ایک وہ پرچم ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا 72 الگ الگ قبائل کے ضرور تھے، لیکن اتنا اتحاد تھا کہ سب کے سوچنے کا انداز ایک تھا، سننے کا انداز ایک تھا، دیکھنے کا انداز ایک تھا۔ اور یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر یہ آواز دے رہے تھے کہ محبت حسین ہے، تو یہ محبت حسین دفاع حق تک ہمیں لے کے آئے گی۔ اور عزیزو، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، جسے ہم فرش عزا کہتے ہیں، بہت قیمتی سرمایہ جسے ہم فرش عزا کہتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑی قیمت چکائی ہے سید الشہداء نے۔ اس کربلا کو یوں ہی بپا نہیں کر دیا، اس کربلا میں حسین کے گود کے پالوں کا خون ہے، اس میں علی اکبر کے سینے پر برچھی کا نشان ہے، ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، علی اصغر کا چھدا ہوا ننھا گلا ہے، اور جملہ کہوں، سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں۔ اور اس کربلا کو بناتے بناتے تمہارا آقا بہت رویا، بلکہ جملہ ملتا ہے انا قتیل الابرا، میں وہ شہید ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا، جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ عجیب منزل عزیزو، جب کوئی بہت زیادہ مشکل میں اور پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ سید الشہداء نے ایک مقام پر تمہیں یاد کیا ہے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، میرے شیعو کاش تم کربلا میں روز عاشور ہوتے۔ مولا کہاں یاد کیا؟ علی اکبر کی لاش اٹھائی تو ہمیں یاد کیا، عباس کے کٹے ہوئے بازو آپ نے ہاتھوں سے سنبھالا تو یاد کیا، قاسم کی پامال لاش لے کے آئے تو یاد کیا؟ نہیں، کہاں یاد کیا؟ مولا خود بیان کرتے ہیں، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کاش تم کربلا میں ہوتے تو اپنے آقا کی غربت کو دیکھتے کہ کیسے اپنے ننھے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، فابوا ان یرحمونی۔ بنا کے شکل مجاہد کی لے گئے شبیر، بنا کے شکل
مجاہد کی لے گئے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو اور لے کے آئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مولا نے تمہیں یاد کیا ہے، کاش تم کربلا میں ہوتے۔ اور عجیب جملہ مولا نے قیامت کا کہہ دیا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اور اس کے بعد جب لشکر عادہ سے خطاب کیا ہے تب بھی بڑی عجیب کیفیت ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو آپ ذرا محسوس کیجئے گا۔ یا قوم، لشکر اشقیاء سے خطاب ہے، یزیدیوں کے لشکر سے، یا قوم ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل، اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کھاتے اس بچے پر تو رحم کرو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اما ترونہ کیف یتلذا عطشانا، تم نہیں دیکھتے یہ میرا بچہ کس طرح سے اس مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے جیسے پانی سے نکال لیا گیا۔ محسوس کرو گے مولا کے درد کو۔ علماء نے بیان کیا جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تین کیفیتیں ہوتی ہیں، مچھلی کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے، اوپر کبھی نیچے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اوپر نیچے جاتی ہے۔ جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کروٹیں بدلتی ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، اور جب اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کہ کروٹیں بدلے تو مولا کیا کہتے ہیں عزیزو؟ علماء نے بیان کیا تیسری کیفیت یہ ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکلے ہوئے بڑی دیر ہو جائے، جب دیر ہو جائے اس کے بعد اب مچھلی کو پانی میں ڈال دو تب بھی نہیں بچتی، تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مچھلی کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے کبھی بند، کبھی منہ کو کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے۔ یعنی مولا کہنا یہ چاہتے ہیں اصغر اتنا پیاسا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کروٹیں لے سکے، منہ کو کھولتا ہے بند کر لیتا ہے۔ اور اس اصغر کو کیسے لے کے آئے، کیسے لے کے آئے؟ ماں سے نہیں مانگا۔ میں آج مقتل پڑھ رہا تھا، ام کلثوم سے کہا ہے، بعض علماء کہتے ہیں جناب زینب سے کہا ہے میرے شیرخوار کو دے دو۔ ماں سے نہیں مانگا، بہن سے مانگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ماں بچے کو جب لے کے آئے گی تو تڑپ جائے گی، اور یہی وجہ جب لے کے چلے تو علامہ جوادی نے لکھا ایسا محسوس ہوا کہ در خیمہ پر کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے، سر کو اٹھا کے دیکھا رباب کھڑی ہوئی ہے۔ رباب کچھ کہنا چاہتی ہو ایک جملہ، اے میرے والی و وارث اپنے بچے کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے۔ لیا رباب نے بچے کو لیا، دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ کیسے رخصت کیا۔ سید الشہداء بچے کو لے کے آئے اور آنے کے بعد یہی جملے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی انہیں پیش کیا، اور شیعوں تمہیں یاد کیا کہ کاش تم ہوتے تو حسین کی غربت کو دیکھتے کہ فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، کہ انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا آواز گونجی؟ اینا اینا حرملہ افتح کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ عزیزوں تمہارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوں گے، انصاف سے بتاؤ ایک بچے کو جب پیاس لگتی ہے کتنا پانی پیتا ہے؟ ایک بزرگ نے بیان کیا ہمارے یہاں ایک زمانے میں دیہاتوں میں جب بچے پیاسے ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا مائیں اپنے دوپلے کو، اپنے دوپٹے کو یا کسی کپڑے کو صرف گیلا کر کے پانی میں بھگو کے بچے کے دہن پہ رکھ دیتی تھی، بچہ سیراب ہو جاتا تھا، تڑپتا نہیں تھا۔ ان نفسیاتی بات عزیزو، شاید علی اصغر کی اس مشکل کو سمجھا تو حسین لے کے آ گئے کہ حسین جان رہے تھے اے لیلا اگر میں نے اس بچے کو چھوڑ دیا
تو تجھ سے اے رباب یہ بچہ پالا نہ جائے گا، اس لیے کہ بچہ بار بار تڑپے گا، پانی مانگے گا، پانی نہیں، اور جب بچہ تڑپتا ہے تو گہوارے کی طرف لے کے جاتے ہیں، گہوارے کو جلا دیا جائے گا، تو لا رباب اس بچے کو مجھے دے دے، ساقی کوثر کے ہاتھوں سیراب کرا کے لے کے آتا ہوں۔ بازی لوگ میدان میں آئے، ادھر آواز گونجی، اقتا کلام الحسین۔ بازی تو اگر احساس ہے تو چند جملے سن لو۔ اس منزل پر شاعر نے اس کیفیت کو نقل کیا۔ اس گھڑی تھی اصغر کتنے بڑے تھے، کتنا بڑا بدن تھا، 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک طرف 6 مہینے کا بچہ، ایک طرف 3 بھال کا تیر۔ اگر کبھی کسی موقع پر کہیں 3 بھال کا تیر ملے تو کبھی 6 مہینے کے بچے سے ناپ کے دیکھنا۔ یہ دردناک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں، میری مائیں مجھے معاف کریں، یہ ننھا بچہ جو 6 مہینے کا ہے یہ 3 بھال کے تیر سے بڑا نہیں ہوتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا اس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم، ہرملا نے جب بڑھائے تھے قدم، رک گیا تھک کر مورخ کا قدم، غیرت انسانیت بولی کے تھم، ارے ہرملا پہلے تو اپنا تیر دیکھ پھر گلوئے اصغر بے شیر دیکھ۔ جوانو سلامت رہو، یہی انداز ہے نا گریے کا، شش ماہے کا ماتم ہے۔ ایک اور حساس جملہ کہوں اس گریے کو دیکھتے ہوئے، اس گریے کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی کی منصوبہ بندی کرو، پروگرامنگ کرو، حسین کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مولا آج تک جو زندگی گزری، خطاؤں میں گزری، غلطیوں میں گزری، شیطان آ گیا، لیکن آپ کے علی اصغر کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج کے بعد زندگی کو حر کے انداز میں گزاریں گے۔ یہ وعدہ کرو اپنے مولا سے، اور ایک جملہ سنتے جاؤ، آج تک جو بھی میدان میں آیا اصغر سے پہلے، چاہے وہ حبیب ہو، جب مسلم ابن اوسجہ ہو، یا ابو سمامہ سیدابی اسدی ہو، یا زہیر قین ہو، یا علی اکبر و عباس ہو، یا اون محمد ہو، ہر ایک نے میدان میں آ کے رجس پڑھا ہے، ہر ایک نے رجس پڑھا ہے، للکارا ہے۔ عباس نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، علی اکبر نے کہا میں علی کا پوتا ہوں، قاسم نے کہا میں حسن کا لال ہوں، حبیب ابن مظاہر نے کہا میں حسین کا دوست ہوں، ہر ایک نے آ کے رجس پڑھا۔ یہ ننھا شیرخوار یہ تو بول بھی نہیں سکتا، لیکن جو رجس علی اصغر نے پڑھا ویسا رجس تاریخ انسانیت میں کسی کا نہیں ملتا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ حبیب نے رجس پڑھا ہو تو دشمن کے لشکر سے گریے کی آواز آئی ہو، عباس نے رجس پڑھا ہو تو دشمن رویا ہو، علی اکبر نے رجس پڑھا ہو تو دشمن رویا ہو۔ عزیزوں نفسیاتی دل پہ چوٹ لگے یا حسین کہہ کے رونا، عجیب منزل تک لے کے آ گیا۔ اصغر نے رجس پڑھا تو لشکر سے گریے کی آواز آئی، ہرملا کے ہاتھ کانپے۔ یہ کون سا رجس تھا؟ زبان بے زبانی سے پڑھ دیا، رجس یہاں پڑھا۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں پہ لیا، اے میرے لال، ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ سوکھی ہوئی زبان نکلی، ارے لبوں پہ اب جو بھی آئی۔ کیوں نہ رو دوستوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں محبت حسین ہے۔ جن کے دل میں حسین کا بغض تھا وہ رو رہے تھے، ہرملا رو رہا تھا، پسر سعد کا لشکر رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا
تیر کو چلائے کمان میں جوڑا، سنسناتا ہوا تیر چلا، کیا ہوا؟ مقتل کا جملہ ہے فَيَنْقَلِبُ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو. سوال، اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. آؤ اصغر کی بارگاہ میں مولا سے حاجتوں کو طلب کریں. باب الحوائج کی بارگاہ میں ایک سوال، اصغر یہ پلٹ کیوں گئے؟ یہ مقتل میں لکھا فَيَنْقَلِبُ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. پلٹ کیوں گئے؟ شاید اصغر آواز دیں، تم نے دیکھا نہیں میرا بابا بوڑھا ہے، ضعیف ہے. کڑیل جوان علی اکبر سے میں نے سیکھا، اپنے بڑے بھائی سے سیکھا. چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں سے سیکھتے ہیں، انہی کی طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، انہی کی طرح بولنا چاہتے ہیں، انہی کی طرح چلنا چاہتے ہیں. جب یہ ریت ہے تو شہادت بھی ویسے ہی جیسے بڑے بھائی نے پیش کی. کہا دیکھا نہیں؟ عزیزوں میرا ساتھ دو، پہچانو اور بی بی زہرا کو پرسہ دیتے ہوئے چلو. گریہ کی آوازیں بلند ہو تو روکنا نہیں. کیا کہا اصغر نے؟ تم نے دیکھا نہیں جب میرا بابا میرے بھیا کی لاش پہ پہنچا تو سینے میں برچھی کا پھل تھا، علی اصغر نے اس زخم کو چھپا لیا تھا. کیوں چھپایا؟ کہ باپ ضعیف ہے، بوڑھا ہے، جوان کا زخم ہے. ہمارے یہاں غموں کو چھپا لیا جاتا ہے. عزیزو علی اکبر کے ہاتھ بڑے تھے، سینے کا زخم چھپا لیا. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، گلے کا زخم نہ چھپا سکا، میں نے اپنے آپ کو پلٹ دیا. سلامت رہو. دو جملے سن لو. بہت روئے، بہت روئے، لیکن اتنا نہیں روئے جتنا حسین روئے، جتنا زینب روئی، جتنا سکینہ روئی، جتنا رباب روئی. حسین نے علی اصغر کے جنازے کو لیا اور حسین دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. ایک مرتبہ خون کو آسمان کی طرف اچھالا. اب اس ننھی سی لاش میں نہ جانے کتنا وزن پیدا ہو گیا کہ حسین کے قدم حسین کا ساتھ نہیں دیتے. یہ ضعیف ضرور ہے، 57 سال کا، لیکن اتنی ہمت ہے کہ اس نے عباس کے بازو خود اٹھائے ہیں، ہر ایک شہید کی لاش کو خود لے کے آیا ہے. لیکن ہائے اصغر کی لاش میں اتنا وزن، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، لبوں پہ جملے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ارضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. اے پروردگار، یہ انا للہ نہیں کہہ رہے تھے رب کریم کے حضور، ارے پروردگار کے حضور دعا مانگ رہے تھے. اے مالک تیری دی ہوئی امانت تھی، تو نے لے لی، لیکن مالک تو ہی طاقت دینے والا ہے. در خیمہ پر ماں انتظار کر رہی ہے، میری زندگی تجھ سے شروع تجھ پر ختم ہونے والی ہے، اتنی طاقت دے دے کہ خیمے تک پہنچ جاؤں. حسین نے دعا کی، پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئی، رکے ہوئے قدموں میں حرکت ہوئی. اب عجیب منزل ہے عزیزو. حسین در خیمہ پر پہنچ تو گئے، لیکن کہیں تو کیا کہیں. پانی پلانے کا وعدہ کر کے آئے تھے، کہیں تو کیا کہیں. آؤ عزادارو، ان اشک بار آنکھوں کے ساتھ چلے ننھی بالی سکینہ کی خدمت میں، اپنا سلام پیش کریں. یہ سکینہ ایک معصوم بچی نہیں ہے، نباز فطرت امامت ہے سکینہ. سکینہ سمجھ رہی تھی یہ ننھا بھیا گیا ہے تو واپس نہیں آئے گا. بہت بڑی مشکل کو حل کیا ہے سکینہ نے. سمجھ رہی تھی جب بابا آئیں گے
من کا ڈھلا ہوا ہوگا، گلا چھدا ہوا ہوگا۔ اب غضب کی منزل یہ ہوگی کہ بابا کے پاس کہنے کے لیے جملے نہ ہوں گے۔ اماں بابا کو دیکھ رہی ہوں گی، بابا اماں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جب غم بہت بڑا ہو جاتا ہے انسان کبھی کبھی صدمے میں دم توڑ دیتا ہے۔ ایسی منزل پر توجہ کو ہٹانے والا بہت اہم ہوتا ہے۔ سکینہ حلال مشکلات بن کے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ حسین سر کو جھکا کے بیٹھے، اس سے پہلے کہ رباب کے سوال کا کوئی جواب نہ ہو، سکینہ آگے بڑھی۔ اے بابا میرا بھیا پانی پی کے آ گیا، میں پیاسی رہ گئی، سر کو جھکا لیا، کچھ نہ کہہ سکے، ارے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ اب جو دیکھا ایک جملہ کہا، مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی اونٹ کی طرح نہر کیے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار آواز کا محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو حضرات بھی فرش ادا پر حاضر ہیں، پروردگار باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں ان کی دینی دنیاوی حاجات کو اپنی بارگاہ میں بھر لا۔ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں توفیق حج و زیارت نصیب فرما۔ جہان ظلم و ستم کو نشت و نابود فرما، جہان مظلومیت کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما، مرجع عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر عنایت فرما، مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔